1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us, ensured that the end was taught an unforgettable lesson. دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی. پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو کبھی نہیں بھولے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا. آپریشن غزب الحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے. معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز اور سہولت کار نشانے پر ہیں. پاک سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے. آج امن ہماری شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے. مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے خاندانوں کے مقروض ہیں. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی. 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئی. امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی سے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں طلبہ اور اساتذہ سے خطاب. بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے عوامی فلاح اور جامع ترقی بہتر طرز حکمرانی کو ناگزیر قرار دیا. کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. پاکستان کے خلاف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. افسران اور جوان بدلتے جنگی ماحول کے مطابق خود کو مسلسل تیار رکھیں. پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنا وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں امن، ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکورٹی فورسز کے کردار کی تعریف کی. We have to make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. You know, we're negotiating with Iran. They're begging to make a deal because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. I was an hour away. We're all set to go. Got a call yesterday, sir. Could you wait? We think we're close to a deal. امریکہ ایران پر حملے کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھا. جہازوں کو لوٹ کر لیا تھا. مجھے کال کر کے کہا گیا کچھ دن اور دے دیں. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا سعودی عرب، قطر، UAE نے یقین دلایا ایران سے مذاکرات پر اچھی خبر آئے گی. ٹرمپ نے کہا میں 2 یا 3 دن کا وقت دوں گا. ٹرمپ نے ایران کو تاخیری حربوں سے باز رہنے کی وارننگ دی. دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام ڈیل کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. امید ہے ایران پر حملے کی نوبت نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایران کو ایک اور بڑا جھٹکا دینا پڑے. ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا. جلد سب کو پتہ چل جائے گا. ایران کے ہاتھ ایٹم بم آ گیا تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کرے گا. ایران سے معاہدے کے لیے اسلام آباد گئے تھے. نیت صاف تھی، اس لیے مذاکرات میں 22 گھنٹے گزارے. ایرانی مذاکراتی ٹیم نے سخت موقف اپنایا. کمیونیکیشن میں مسائل تھے یا نیت صاف نہیں تھی، معلوم نہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا بریفنگ. کہا ایرانی شہری بہترین اور ذہین ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایرانی حکام معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈیل نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے گا. ہم نے بتا دیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ایٹمی پروگرام پر صرف یقین دہانی نہیں چاہیے بلکہ چاہتے ہیں مل کر کام کریں. ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان نہیں. امریکہ نے دوبارہ اسرائیل کو بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کیا تو ہماری فوج نئے طریقوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نئے محاذ کھول دے گی. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرام نے کہا ایران کو محاذ سے میں لیا جا سکتا ہے، نہ ہرایا جا سکتا ہے. جنگ بندی کے وقفے کو بھی جنگ ہی سمجھا جائے. اس دوران اپنی عسکری طاقت کو مزید مضبوط کیا ہے. ایرانی سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور پھر خود ہی منسوخ کر دی. یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈال دے گی. ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا. پشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا. دشمن ڈرون سے جھڑپ ہوئی.
اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطر پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا، علاقائی رہنماؤں اور فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنے ہرمز بند کرنے کا حق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ خوشائند۔ ایران کے ساتھ مثبت تعلقات کے باوجود اس نے قطر پر حملے کیے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ڈرون حملے ناکام بنانے کے دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا، 48 گھنٹوں کے دوران دفاعی نظام نے شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے 6 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا، متحدہ عرب امارات پر حالیہ ڈرون حملے اسرائیل نے کیے۔ تسنیم نیوز نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا، اسرائیل UAE کو ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کوئٹہ میں وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیراعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا، اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ محفوظ بلوچستان معدنیات منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں مؤثر انداز میں شامل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ کو سنائی گئی ہے، ساری عام پھانسی بھی ہو اس کا، نا سارے لوگوں کے سامنے آ کے اس کو پھانسی ہو۔ مرڈر کیا تھا نا، تو اس کی سزا اس کو مل گئی ہے۔ گھر میں آ کے کسی کے مطلب بچی کو قتل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ معاشرہ انسانوں کا ہے، درندوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اس ملزم کو سراسر سر عام ڈی چوک میں اس کو پھانسی لگایا جائے۔ ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے مرکزی ملزم عمر حیات کو سزائے موت سناتے ہوئے 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 3 مقدموں میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزم عمر حیات نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو دوستی نہ کرنے پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا تھا۔ غمزدہ والدہ نے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ والدہ نے کہا، میرے سامنے پھول سی بچی کو گولیاں ماری گئی، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثنا کے والد کا کہنا تھا، قاتل کی سزا پر عمل درآمد بتائے گا کہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ کی ہے، یہ بھی ہمارے فوکس میں تھی کافی عرصے سے، کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں، ہمیں پرابلم ہو گئی تھی۔ لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے، ایسے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں۔ پنکی کی منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ IJ سندھ جاوید عالم اوٹھو کا انکشاف، بتایا ملزمہ کافی عرصے سے ہمارے فوکس میں تھی، زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، اس لیے گرفتاری میں مسئلہ ہوا۔ منشیات استعمال کرنے سے بیچنے والے زیادہ خطرناک ہیں۔ IJ سندھ نے کہا، پنکی بدنامی کے ڈر سے خود کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ملزمہ کو کوئی اضافی سیکیورٹی نہیں دی گئی، SOPs پر عمل کیا۔ پنکی کی پوش علاقوں میں آن لائن منشیات کے فروغ کا نیٹ ورک معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرتا رہا۔ برانڈ کے بیگ منشیات فروشی میں غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے تھے۔ رائڈرز پارسل میں منشیات کی موجودگی سے لا علم ہوتے تھے۔ پنکی کو پیشی پر پروٹوکول دینے والا SSP معطل۔ ARY نیوز نے معاملہ اٹھایا، سندھ حکومت کو ہوش آیا، انکوائری بٹھائی، ذمہ داروں کی ہوئی کھچائی۔ SSP سٹی سید علی حسن کو معطل کر دیا۔ ذرائع کے کہنے ہیں SSP سٹی نے SHO حنیف سیال کو پنکی کو عدالت میں فوری پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پنکی سے رابطے رکھنے والے 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ ASI کفیل اور سپاہی علی قریشی کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کو مزید 4 مقدمات میں جیل کمپلیکس پہنچا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس کی استدعا پر ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ کو سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔
पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से रोक दिया। एहलकार ने बताया अफसरान की सख्त हिदायत है कोई सहाफी अंदर ना दाखिल हो। कराची रेंज में इंक्वायरीज का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई। पुलिस के 11 SHOs को डी नोटिफाई कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक 7 पुलिस अफसरान को SHOs के पोल से हटाने का हुक्म।